کہ مجھے سلطانہ پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا. جب میں لاہور شفٹ ہوا تو دیٹ واز دا ورسٹ ٹائم فار لاہور ٹیلی ویژن. بزنس وائنڈ اپ ہو چکا تھا, لوگ کراچی شفٹ ہو چکے تھے. مجھے یہ تھا, مجھے اجازت ہی نہیں ملتی تھی. امی اور بہن تھے پیچھے بھی, یوزڈ ٹو لیو ان بنی گالا. تو وہ میں جب کہیں جاتا تھا تو پیچھے امی پریشان ہو جاتی تھی کہ یار ہم پیچھے اکیلے. تو وہ اسی طرح ہوا کہ پھر لاہور گیا, 3 سال رہا, واپس آ گیا. پھر سلطانہ آپا نے مجھے ایک پلے کے لیے بلایا, سنگل پلے تھا, اس کو یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا اور میں ثانیہ اس میں بھی ایکٹڈ. تو جب میں آیا یہاں پہ مجھے 10,000 روپے سلطانہ آپا نے دیے اور ٹکٹ دیا, اسٹے نہیں دیا تھا. تو اسٹے میں نے اپنے کزن کے پاس, وہ تھا وہ ایئر فورس میں تھا, تو میں وہ بات آئی لینڈ میں رہتا تھا, تو میں 3 دن ان کی یہ کس سال کی بات ہے؟ 2004. اوکے. 3 دن میں اس کے گھر رہا, مگر میں رابعہ 3 دن کے لیے آیا تھا اینڈ آئی وینٹ بیک آفٹر 28 days. آئی میڈ اباؤٹ 280,000 روپیز. اوکے. آیا 10,000 کے لیے تھا, تو میں کو 2,80,000 روپے لے کے گیا. اس ٹائم پہ تو بہت ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس وقت آج کل کے آپ اس کے 40 لاکھ سمجھ لیں آپ. اوکے. سنگل پلیز کا بڑا دور تھا اس وقت, 3 دن کا سنگل پلے, ARY کا سنگل پلے, اس کا جیو کا, جی اس کا, اس کا. تو وہ لوگوں کو اس وقت ٹکٹ دینا نا ایسے لگتا تھا جیسے کہ بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا آیا ہوا ہے نا پکڑ لو. تو وہ جس کزن کے پاس میں 3 دن کے لیے آیا تھا, میں شرمندگی میں پھر 25 دن رہا اس کے پاس. کام ملتا گیا, کام ملتا گیا, مگر میں صبح جاتا تھا, رات کو آتا تھا. میں صرف آ کے سو جاتا تھا رات کو, اور میں اس کو کہتا تھا سوری یار میں تیری جان ہو جائے گا, کیا ہو گیا تھا, دماغ خراب ہے. دے ور ہیپی کہ چلو یار. میں واپس گیا, پھر میں آئی کنونسڈ امی, میں نے کہا دیکھیں میں 10,000 کے لیے گیا تھا اور میں 2,80,000 روپیز میں کما کے آیا. میں نے کہا ایک کام کرتے کہ یار تم لاہور بھی گئے تھے, تم نے وقت ضائع کیا, تم نے جو کمایا تھا تم وہاں پہ پھینک کے آ گئے کیونکہ کام تھا نہیں, تم پھر مجھے نئی سٹوری ڈالو. اچھا کراچی امی ابو کا بھی نہیں اچھا لگتا تھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کراچی جو 90s کا ٹائم تھا, اٹ واز آئی تھنک ڈینجرس ٹائم, ارلی 90s کا. تو اگر ابو کا بھی ہوتا تھا نا کہ ابو کی پوسٹنگ کے لیے بات ہوتی تھی ارلی 90s میں کراچی کے لیے, تو وہ کہتے تھے نہیں یار مجھے پروموشن نہیں چاہیے, اسی پوسٹ پہ یہیں رہنے. تو اس طرح کا تھا. تو کراچی کا سن کے امی ویسے ہی ڈر گئی تھی کہ یہ کراچی جا رہا ہے. بٹ وہ نہیں آنا چاہی تھی, وہ نہیں آنا چاہ رہی تھی. آپ اکیلے آئے کراچی؟ میں پھر اکیلا آیا. پھر میں اکیلا آیا تو میں نے جب اپنا پہلا پلے کیا تو اتنی گرمی تھی مئی جون کی کہ میں پسینے بھائی اسلام آباد کا ٹیمپریچر اور ہے ہمارا, ہم تو یہاں پہ لوگ سویٹر میں پھر رہے ہوتے تھے, جیکٹوں میں ٹی شرٹ میں پھر رہا ہوتا تھا. تو اتنی گرمی تھی کہ میرے کپڑے بار بار گیلے ہو جائیں. تو ایکٹرز بھی سب تنگ آ گئے کہ یار ہم یہ کتنی دفعہ ٹیک کرائیں گے اس کے ساتھ. بہرحال پھر میں نے اپنے آپ کو باڈی والی بڑا امیون کیا. میں بورڈ بیسن پہ رہا. میں نے کہا مجھے کوئی ایسا اپارٹمنٹ چاہیے جہاں کھانا پینا پاس ہو. آئی لیوڈ ایٹ بورڈ بیسن. اور میں نے پھر 2 مہینے کمرہ بند کر کے میں گرمی میں بیٹھا رہا, کھانا کھاتا تھا, اے سی نہیں لگاتا تھا. اپنے آپ کو کسٹم کر رہے تھے. میں نے اپنے آپ کو اس پہ پورا اس ٹیمپریچر کے حساب سے کر کے, پھر جب میں باہر نکلا نا 2 مہینے بعد, تو آئی واز جسٹ لائک اینی ادر کراچی پرسن. اور بس پھر وقت گزرتا گیا. مگر آہستہ آہستہ پھر وقت کے ساتھ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب کام مزے کا نہیں ہے, اسپیشلی جب آپ ہیرو ہوتے ہو, ہیروئن ہوتے ہو, یو ہیو پلینٹی آف ورک. مگر جہاں آپ سینئر ہوتے جاتے ہو, آپ ماں باپ کے کیریکٹر میں آنا شروع ہو جاتے ہو. ایک تو ایک ایکٹر کے لیے وہ ایکسیپٹ کرنا سب سے مشکل کام ہے کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ وہ باہر آتا ہے تو سارے اس کے لیے پاگل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جب 2 لوگ جا رہے ہوتے ہیں دوسرے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں, اس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, ہم نے آپ کا ڈرامہ, امی آپ کی بڑی فین ہے, ابو آپ کے بڑے فین ہیں. تو جب یہ باتیں شروع ہوتی ہیں نا, تو وہ جو ایک ہے نا آپ نے ان چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا ہے. اٹ بیکم اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان, آل اوور دا ورلڈ. تو نیچرل پروسیس. بڑے بڑے لوگ خودکشی کر چکے ہیں اس بات پہ کہ یار جو اسٹارڈم ہمارا تھا وہ اب نہیں رہا. وہ چیزیں جب ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. پھر اسکرپٹ ایسے آنے لگ گئے کہ لگا کہ یار ہمارے لیے تو اب کچھ ہے ہی نہیں. صرف یہ کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے, تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا, کیوں نہیں کھا رہے کھانا, یہ کیا ڈائلاگ ہے یار. وہ کرتے 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 دین آئی ایونچولی جو بڑا ثانیہ ہوا وہ یہ تھا کہ امی لیفٹ اس 5 years بیک. اور میں امی کے ساتھ میری بڑی یادیں تھیں یہاں کی. امی واز اے ویری سینئر ممبر آف لائنس کلب انٹرنیشنل. کارنیا گرافٹنگ کی بڑا LRBT کے ساتھ بہت کام کرتی تھی. میلون جونس کی امی کو ایوارڈ بہت ملے ہوئے تھے. میری زندگی میں ساری سپر ویمن آئی ہیں. میری ماں, میری بیگم, میری بہن. میری بیگم تو ایک
نیکسٹ لیول ہے، وہ کو سب جانتے ہیں، اس نے سارے چینلز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو ہم دونوں کا کامبو بڑا اچھا تھا. جب ہم اپنی پروڈکشنز بھی کرتے تھے تو بڑا اچھا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے اپنی پروڈکشنز شروع کر دی. میں نے کہا یار ایکٹنگ میں کچھ لیٹس کنٹینیو آور پروڈکشنز. پھر ہم نے پروڈکشنز شروع کر دی ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ. پھر بھی مجھے ہوتا تھا کہ یار کہیں میں جا کے بیٹھتا تھا تو جب کاسٹنگ ہو رہی ہے نا ایز اے پروڈیوسر تو میرا نام نہیں آتا تھا. اوکے. تو وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا کہ یار آئی ڈونٹ نو کہ اگر میں کوئی میچور بڑی اچھی کہانی لے کر جاتا تھا چینل کے پاس تو چینل کہتا تھا نہیں اس کو آپ نا ینگر ورژن کر دیں. جبکہ میچور کہانی بہت اچھی کہانی ہوتی تھی جس پہ بڑا میرا اور سمرین کا وہ ہوتا تھا کہ یار رائٹر کے ساتھ بیٹھنا، ون آف دا بیسٹ رائٹرز، بڑی اچھی کہانی. نہیں اس کو ایسا کریں، یہ جو آپ دکھا رہے ہیں نا mid 40s، اس کو mid 40s نہ دکھائیں، اس کو آپ دکھائیں late 20s ارلی 30s. تو میں یہ سوچ کے جاتا تھا کہ یار آئی ایم گونا پلے دس کیریکٹر، اور اس کے ساتھ کوئی اور وہ سارا. اور اگر لیٹس سے اف ناٹ مائی سیلف تو دین اینی ادر پرسن اے گڈ ایکٹر. تو وہ میں دیکھتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں اس کو آپ یوں کر دیں. میں پھر واپس آ کے کہتا تھا کہ یار یہ کیوں نہیں میچور لوگوں پہ بناتے ہیں. کیونکہ میرا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ماں باپ کی ڈیوٹی رسپانسبلٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی بس لڑکا لڑکی کی شادی ہو گئی بس اب انہی کے مسئلے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. پیدائش سے لے کے ان کی شادیوں تک، ان کے بچے پیدا ہونے تک، ان کے بچے بڑے ہونے تک، ہر چیز میں ماں باپ کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے. بہت کم پرسنٹیج ہے جس کے اندر جو ہے نا آپ کہیں کہ بچے ہمارے سیٹلڈ ہیں، ہم دونوں میاں بیوی اب صرف ٹریول کرتے ہیں. یہ دیٹ از ہارڈ ناٹ ایون 1%. So there are a lot of stories. There are a lot of stories behind it. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ نیٹ فلکس دیکھیں گے نا تو میری عمر کا تو ہیرو شروع ہوتا ہے. وہاں پہ کبھی آپ 20-25 سال کا نہیں دیکھیں گے کہ جی وہ ہیرو ہے. وہ دکھاتے ہیں اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. اصل تو اس کی کہانی ہے، ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، بیوی کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ بچے کو کیسے مل رہا ہے، یہ آپس میں اگر میاں بیوی ہیں تو کس طرح کچن رن کر رہے ہیں، ساری کہانیاں ہوتی ہیں. تو میں جب بھی لے کے جاتا تھا وہ یہ آگے سے مجھے کہتے تھے نہیں یار وہ یونیورسٹی لائف سے شروع کرتے. میں کہا اچھا. میرا اس سے بھی دل بیزار ہوتا گیا آہستہ آہستہ. دین آئی بیکیم اے بزنس مین کہ ٹھیک ہے یار جو کہتے ہیں نا ان کو یہ چاہیے جو چاہیے پر دے دو، بحث کی ضرورت نہیں. وہ بھی کام ختم ہو گیا. پھر جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو پھر میں اسلام آباد چلا گیا. مجھے ویسے ہی یہاں پہ بڑی وہ سراؤنڈنگ میں نظر آتی تھی اور وہ کبھی کراچی نہیں رہنا چاہتی تھی. شی لیوڈ ہیئر فار 18 years. ایوری ایئر شی یوزڈ ٹو سے چل واپس چلیں، چل واپس. 18 سال رہی. 18 سال رہی یہاں پہ، ہم سارے ہی یہاں پہ تھے. اور پھر جب وہ گئی ہیں تو اب وہ یہیں ہیں، اسلام آباد چلے گئے. وہ یہاں ہیں اب فیز 8 میں جو گریو یارڈ ہے، اور ہم سارے اسلام آباد چلے گئے. تو میں خیر نہیں، ہم سارے نہیں گئے، پہلے میں گیا. سمرین نیور وانٹڈ ٹو گو ٹو اسلام آباد. سلمان، نبھان، نو بڈی وانٹڈ ٹو گو ٹو اسلام آباد. بھائی ان کا 20 سال میں ان کا سرکل سب کا یہاں پہ بن گیا. دوستیاں یہاں پہ، کوئی گرینیٹ سے پڑھ رہا ہے، کوئی زیبس سے پڑھ رہا ہے، نکسر سے پڑھے یہ دونوں. تو میں جب میں نے کہا اچھا یار میں تو جا رہا ہوں. میں چلا گیا. میں ڈپلومیٹک انکلیو میں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا اسلام آباد میں. میں نے اپنا ریسٹورینٹ شروع کیا. میں نے بناتا گیا. اب ہم فونوں پہ باتیں کریں، کبھی یہ آ رہے ہیں، کبھی میں جا رہا ہوں. اور میں نے سمرین سے کہا، سمرین اس وقت ایک چینل میں تھی، تو میں نے کہا تم نے نہیں آنا؟ کہتی ہے میں آ کے کیا کروں گی. میں کہا اچھا. پھر میں نے ایک لیبراڈور رکھا اور سمرین کو نا جانوروں سے بڑا ڈر لگتا تھا تو میں نے ایک لیب رکھ لیا. تو مجھے کہتی ہے جب تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آنا ہے، ہم ہیں تو میاں بیوی ہم کٹھے رہتے ہیں، تم نے لیب رکھ لی. میں کہا لیب میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جب میں ڈپلومیٹک انکلیو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو جو کتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ گوریاں بڑی جلدی دوستی کر لیتی ہیں. میں کہا میں نے بھی لیب لے لیا. میں باہر جاتا ہوں نا تو ہر کوئی آ کے کہتی ہے ہاؤ کیوٹ، ویری نائس، واٹس ہز نیم، وہ شروع ہوئے تھے. میں کہا میری دوستی ہو رہی ہیں. سمرین نے ایک ہفتے بعد ریزائن دیا. سمرین کیم ٹو اسلام. آپ یہ اسٹریٹجی پہلے کر لیتے ہیں. میں کہا نا میں بزنس مین ہوں. آپ